بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے گلا کروں؟ قسط نمبر 3۔ پھر شام کے وقت اس کی بارات آئی۔ بارات میں زیادہ مہمان نہیں تھے، بس ڈاکٹر کے چند ساتھی تھے۔ جس بارات کا عورت بچپن سے انتظار کرتی ہے، اس کے خواب دیکھتی ہے، سندل بھی دیکھتی تھی۔ وہ بھی اپنے خوابوں میں کسی شہزادے کی بارات کا انتظار کرتی تھی، لیکن آج حقیقت میں چند لوگ اور بڑی عمر کا بندہ یعنی اس کا شوہر بارات لے کر آیا۔ ایک مولوی صاحب سندل کے پاس آئے۔ اس نے سندل کا نکاح پڑھایا۔ جب سندل سے اس نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ آپ کو نکاح قبول ہے، تو سندل کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر مولوی صاحب نے اس کی ماں سے سندل کی اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس کی ماں نے کہا وہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، اس لیے ایسے رو رہی ہے۔ لیکن اس وقت سندل کے دل میں جا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کی خوشیاں، اس کے خواب سب مٹی میں مل گئے۔ ماں نے اس کی منت کی کہ بیٹا ایسا نہ کرو ورنہ تمام لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ سندل نے پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس نے ایک ہی سانس میں قبول ہے کہہ دیا، اور پھر جلدی سے سائن بھی کر دیے۔ سب کو مبارکباد دی گئی۔ باری باری سب سندل کو مبارکباد کہہ رہے تھے، جو کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا، اور وہ زخم جو ایسے تھے جو کہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جو لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے ان کے لیے کھانا پیش کیا گیا، ان کی خوب عزت کی گئی۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونے دیا کہ سندل کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس کی بڑی بہن نے اپنے پسند کی شادی کر لی۔ ڈاکٹر بھی کافی خوش تھا کیونکہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان بیوی مل گئی۔ حالانکہ سندل اس کی بیٹی کے جیسی لگتی تھی۔ جب سب رسم و رواج پورے کیے گئے لیکن سندل کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ سندل نے اپنے ابو سے پیار بھی نہیں لیا۔ اس کو بہت دکھ تھا کہ اپنے والدین پر۔ اس کو بہت زیادہ افسوس تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے والدین کے گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ ایک مہنگی کار میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ پورے راستے ڈاکٹر نے اس کو بلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بولا، بالکل خاموش رہا۔ وہ مضبوط ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ کبھی کبھار وہ کوشش ہار جاتی، پھر رونے لگ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ خیر رات کے 10 بجے وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئے۔ گیٹ پر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کو کھولا اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹر صاحب شادی مبارک ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس چوکیدار کو پکڑا دیا۔ سندل نے یہ جب دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر تو بہت اچھا بندہ ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ گھر کے اندر کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے جو سندل کا استقبال کرتے۔ ایک لڑکی تھی جس نے سندل کو کار سے نکالا، سیدھا کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر کوئی رسم نہیں کی گئی۔ بہت بڑا گھر تھا۔ سندل نے اتنا بڑا گھر سوچا بھی نہیں تھا، اور جس روم میں وہ بیٹھی تھی وہ روم بھی بہت شاندار تھا۔ لائٹنگ بہت پیاری لگی ہوئی تھی جو کہ کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر روم میں نہیں آیا تھا، وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ سندل روم کو تو دیکھ ہی رہی تھی لیکن اندر سے بہت زیادہ ڈری بھی ہوئی تھی۔ اس کو جاننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ اس نے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، لیکن ادھر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب روم میں آئے۔ اس نے بہت ہی ادب سے سلام کیا
اور سندل کی خیریت پوچھی، حالانکہ اس کو خیریت کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت کیسی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا۔ سندل اب پہلی بار آہستہ سے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر ڈاکٹر بیڈ کی ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب سندل کے دل کی دھڑکن حد سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اگر ڈاکٹر اس وقت اس کو ہاتھ لگاتا تو شاید وہ ادھر بے ہوش ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر باہر چلے گئے۔ سندل نے بہت مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کو اور بھی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ کمرے میں آئے، لیکن اس دفعہ وہ اپنے ساتھ بہت ہی عمدہ کھانا لے کر آئے۔ اس کو جیسے پتہ چل گیا تھا کہ سندل کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے بہت ہی احترام سے پیش کیا اور کہا کہ آپ کھا لو، لیکن سندل اس کے سامنے کھانا کھانے سے شرما رہی تھی۔ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا، وہ باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی پہلے پانی پیا اور پھر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فری ہوئی تھی کہ ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھانے والے برتن سائیڈ پر کیے اور اب وہ سندل کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سندل کا ہاتھ پکڑا اور بہت ہی پیاری سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، لیکن سندل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو سندل کی حالت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے سندل کے ساتھ بہت ہی پیار سے باتیں کی، اس کے گھر بار کا پوچھا، اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ سندل اس کو جواب دیتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ تھک گئی ہو گی، آپ ایسا کرو، سو جاؤ، دوسرے کمرے میں جا کر سو رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، اب اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھا کرو۔ ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا، بس سندل اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب سندل بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔